السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 15 سورۃ الکافی کی آیات نمبر 36 تا 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا اشارہ فصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يخاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا؟ لیکن میں تجھے کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا، جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان یعنی کہ سفید زمین ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے۔ تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنے ٹیٹوں پر یعنی کہ اوندھے منہ گرا ہوا تھا، اور کہہ رہا ہے، اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر، اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جیسے ہوائیں اڑائیں، اور اللہ ہر چیز پر قابو پانے والا ہے۔ مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر، اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ مجھے ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ کفر کے ساتھ اور باغ کی زینت و زیبائش اور رونق و بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا، جیسے کہ تیرا گمان ہے کہ بالفرض، کیونکہ دنیا میں بھی میں نے بہترین جگہ پائی ہے۔ مسلمان، عقل و بلوغ، قوت و طاقت عطا کی، اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا۔ اگر تو باغ دیکھ کر ماشاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل و منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں، اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو آباد رکھے چاہے ویران کرے، ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا۔ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا دنیا میں یا عقبہ میں، کہ اس میں سبزے کا نام و نشان باقی نہ رہے، نیچے چلا جائے کہ کسی طرح نکالا نہ جا سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، عذاب آیا اور باغ بالکل ویران ہو گیا پشیمانی اور حسرت سے۔ اس حال کو پہنچ کر اس کو مومن کی نصیحت یاد آتی ہے، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی کفر و سرکشی کا نتیجہ ہے کہ ضائع شدہ چیز کو واپس کر سکتا، اور ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے، اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی حالت ایسی ہے۔ زمین تر و تازہ ہوئی، پھر قریب ہی ایسا ہوا اور پراگندہ کر دیں، پیدا کرنے پر بھی اور فنا کرنے پر بھی۔ اس آیت میں دنیا کی تر و تازگی اور بہجت و شادمانی اور اس کے فنا و ہلاک ہونے کی سبزے سے تمثیل فرمائی گئی، کہ جس طرح سبزہ شاداب ہو کر فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، یہی حالت دنیا کی حیات بے اعتبار کی ہے۔ اس پر مغرور و شیدا ہونا عقل کا کام نہیں، راہ قبر و آخرت کے لیے توشہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں، اور اعمال صالحہ آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ باقیات صالحات سے اعمال خیر مراد ہیں، جن کے ثمرے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، جیسے کہ پنجگانہ نمازیں اور تسبیح و تحمید۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات صالحات کی کثرت کا حکم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔
मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज तक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, मेरे और आप तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अल्लाह ताला फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के साथ ये बात शेयर करता रहता हूँ कि हम ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा आयद होता है कि हम इस कलाम मुक़द्दस की मैसेज को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं जिस हद तक एक छोटा-सा किरदार अदा कर रहा हूँ, आप इसके अंदर अपना हिस्सा डालें कि आप कम से कम इस वीडियो को देखें, इसको सुनें और इसको आगे शेयर करें। अल्लाह ताला आपको इसको सुनने, समझने, इस पर अमल करने और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसको आगे शेयर करने की अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको आप करने जा रहे हैं और इसको अगर आप किसी एक इंसान तक भी पहुँचा देंगे और वो कोई एक इंसान भी किसी को एक लफ्ज़ भी इस कुरान पाक का समझ आ गया और उसने कोई अमल कर लिया, कोई उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई छोटी-सी कोई तब्दीली भी आ गई, तो मैं ये समझूँगा कि मैं और आप अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए इस दुआ के साथ कि मुझे और आपको अल्लाह ताला दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के अंदर शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।